أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری شان سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق اور قابض بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں گزشتہ دنوں کے اندر گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی. اس گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی طاقت کے مطابق جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. اے سی کا استعمال
نہانا، کولر پنکھے کا استعمال، ایسی مشروبات کا استعمال جس سے انسان کے وجود کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کو بھی ہم نے پیا۔ یہ بظاہر دنیا کی گرمی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گرمی جہنم کی گرمی ہوگی، یہ دنیا کی گرمی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم ان سہولتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس جہنم کی آگ اور اس جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی خوشخبریاں دی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو واضح طور پر کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو اس قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد فاز، وہ حقیقی کامیاب انسان ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کیا میرے پاس ایسے اعمال موجود ہیں؟ دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کسی وقت کسی لمحہ ختم ہو سکتی ہے، اور جب انسان مر جائے گا سمجھ لیں اس کی قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر میرے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، یقیناً جس طرح ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے پھول کی پتیاں اس پہ نچھاور کرتے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوگا، جس کے پاس اعمال صالح کا ذخیرہ موجود ہوگا، جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ کے مقرب مخلوق جو فرشتے ہیں اس کو ویلکم کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں، جو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے جو نیک صالح انسان ہوگا قبر کے اندر ہی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری قبر اور ہمارا حشر آسان ہو جائے۔ اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں بچا جس سے ہماری قبر اور حشر حرام ہو۔ اللہ تو توفیق دینے والا ہے، تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر ہم کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے، ہم کسی برائی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں دور فرما۔ اس موقع پر میں اپنے استاد محترم کی نصیحت آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تنہائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جو بندہ تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے سمجھ لیں گناہوں کے اندر چلا گیا، اور یہ حقیقی بات ہے۔ جب انسان اکیلا کمرے کے اندر بند ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تو یقینی طور پر شیطان اس پہ وار کرتا ہے اور انسان گناہ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنے آپ کو تنہائی سے بچا کے رکھنا، اور جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ توفیق عطا فرمائیں گے نیکیوں کی، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے گناہوں سے بچنے کی۔ اسی لیے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ ایسے کون سے فتنے ہیں جو انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں، ایسے کون سے معاملات ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں ہمیں سکھائی ہیں، تمام باتیں سمجھائی ہیں کہ میری امت کے لوگوں یہ کام آنے سے پہلے اپنے لیے خیر کے کام جمع کر لینا، کیونکہ دنیا کا نظام بدل جائے گا، دنیا کے لوگ بدل جائیں گے، رہن سہن بدل جائے گا، یعنی کہ ایک لحاظ سے پوری دنیا ہی بدل جائے گی۔ اور ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ علامات صغریٰ ہیں، یہ علامات کبریٰ ہیں، اس میں سے علامات صغریٰ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے 5 بیان کی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا، دوسری علامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات،
تیسری علامت تھی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، چوتھی علامت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دنیا سے جانا، اور پانچویں علامت تھی فتح بیت المقدس۔ چھٹی علامت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بکریوں کی قعاس یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس جیسی بیماری آئے گی اور لوگوں کی لا تعداد اموات ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے موتان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح بکریوں کے اندر ایک بیماری آتی ہے، اس سے پھر بہت زیادہ بکریاں مر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر جس نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، جس کے پاس زیادہ بکریاں ہیں، ایک بکری مرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بکریوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کی اموات کثرت کے ساتھ ہوگی، اور اس حدیث کی شرح کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیماری جسے طاعون بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فلسطین کے شہر میں بھی آئی تھی، اور وہاں پہ متعدد لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے تھے، اور ان لوگوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے جو اس بیماری کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے گئے تھے، جن میں چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا شکار، اسی طرح اور صحابہ کرام بھی موجود تھے جو اس بیماری کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے چل بسے۔ اور آج دیکھ لیں یہ گزشتہ 2 سالوں سے کتنی اموات ہو گئی ہیں پوری دنیا کے اندر، ایک وائرس آیا ہے، کتنی اموات ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ایسے اموات ہوں گی جن کی تعداد بھی انسان کو بسا اوقات معلوم نہیں ہوگی، یہ بھی قیامت قریب سے قریب آتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتان کاوساع الغنم، جس طرح بکریوں کی اموات کثرت سے ہوتی ہے اس طرح انسانوں کی اموات کثرت کے ساتھ ہوگی، اور یہ آج سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور یہ وہ نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، جو ہیں صغرا لیکن پوری ہو بھی گئی ہیں اور جاری بھی رہیں گی، یہ انہی میں سے ایک علامت ہے۔ آج بھی دیکھنے آپ معاشرے کے اندر کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر دیگر ممالک کے اندر لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم ان فتنوں سے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں علامت یہ بتائی ہے کہ انواع اقسام فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، فتنے لا تعداد معاشرے کے اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب یہ معاملہ ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور آپ حالات حاضرہ کو دیکھیں، ٹی وی چینلز کا فتنہ، لوگوں کا فتنہ، بات کا فتنہ، حدیث کو ٹھکرانے کا فتنہ، قرآن کو نہ ماننے کا فتنہ، ایسے دائی جن میں مرزا انجینئر اور غامدی جیسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ فتنے کی ایک علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے لیے خیر کے کام جمع کر لو، وقت آئے گا لوگ صبح کے وقت ایمان والے ہوں گے اور شام کے وقت کافر ہو جائیں گے، اگر شام کے وقت کافر ہوں گے تو صبح تک ایمان والے ہو جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر کے اندر ارشاد فرمایا کچھ ایسے ملا دنیا کے اندر آ جائیں گے جو تھوڑی سی دولت کے لیے دین اسلام کو بیچ دیں گے۔ آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر حدیث واضح طور پر موجود ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کسی بھی عنوان پہ موجود ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا گفتگو، یہ ہماری اپنی اصلاح ہے، تو ہم حدیث بھی ایسی پیش کرتے ہیں، ہم موضوع بھی ایسا انتخاب کرتے ہیں حدیث کا جو ہم پہ بھی فٹ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب آپ نے نماز کو پڑھنا ہے تو قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، درمیان کے اندر کسی قسم کا خلا موجود نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور کم از کم اس حدیث کو میرے ناقص رائے کے مطابق 100 سے زائد دفعہ تو بیان کیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زائد دفعہ ہو گیا ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جب جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا ہے تو قدم قبلہ رخ ہونے چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز سمجھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ کر یہ بھی بات اب کہنے کو تیار ہے کہ ہمارے بال بھی سفید ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آ جائے وہاں پہ اپنی بات کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا فرمان واضح طور پہ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب بھی ایمان والوں نے اطاعت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ یہ بتایا، پھر ہم اپنی آراء کو کیوں پیش کریں؟ یہ کسی بھی عنوان پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا ہے۔ حدیث کے آگے کوئی بات کرنا، کسی امام کی بات کرنا، کسی مفتی کی بات کرنا، کسی عالم کی بات کرنا، یہ ایک جہل بندے کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو کسی اور کی بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ اور غیب پر ایمان یہی ہے کہ آپ جتنے بڑے عالم کو لے آئیں، جتنے بڑے مجتہد کو لے آئیں، جتنے بڑے مفتی کو لے آئیں، ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہم کسی مجتہد کے اجتہاد کو، کسی مفتی کے فتوے کو، کسی آراء دینے والے کی رائے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ ملالہ یوسفزئی یہ گزشتہ دنوں کے اندر کیا فتنہ پھیلا رہی ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پارٹنر اپنے ساتھ رکھ لو، چند دن ایک بندے کے ساتھ گزارو، پھر اور بندہ جو ہے اپنے لیے لے آؤ۔ یہ فتنہ ہی ہے نا ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی ہوئی ہے کہ وقت آئے گا فتنوں کا کثرت کے ساتھ ظہور ہوگا، اور آپ نے نصیحت کی ہے کہ اس سے پہلے نیک اعمال کثرت سے کر لینا۔ نیک اعمال جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا کے اندر آبد اور زہد لوگ موجود ہیں۔ سچی بات ہے، یہ موبائل کا تذکرہ ان کے پاس جا کے کرے نا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی بات کو دور تک پہنچا سکتے ہیں، وہ بسا اوقات بات پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ ان کا یقین صرف یہی ہے اللہ کا دین یہ ہے، ہم نے بات یہ کرنی ہے، ہم نے کام یہ کرنا ہے، اور اسی پر وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ یہ فتنے اور ان کا ظہور، یہ انواع اور اقسام کی مختلف قسمیں، یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم نے کثرت سے خیر کے کام کریں۔ آپ دیکھ لیں پہلے لوگ اتنے روزے رکھتے تھے، اور آج ہمارا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ پہلے لوگ کتنے نماز پڑھتے تھے، آج لوگ کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ پہلے لوگ کتنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج لوگ کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ پہلے اجتماعی طور پر یا علیحدہ طور پر کتنی استغفار ہوتی تھی، آج کس انداز سے ہم استغفار کر رہے ہیں؟ یہ فتنوں کا اثر ہمارے ذہنوں پر پڑ چکا ہوا ہے، یہ فتنوں کا اثر ہمارے ایمان پر پڑ چکا ہوا ہے۔ اگر ہم اس فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، اللہ کے در پہ آئیں، اللہ کے مطیع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنیں، اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مدد کریں گے اور ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ 8ویں قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ سیٹلائٹ چینلز کی برمار ہو جائے گی۔ یہ چینلز آپ سنتے ہیں، جیو، ARY، دنیا یا دیگر۔ ایک آراء کے مطابق اس وقت دنیا کے اندر 13,000 چینلز موجود ہیں جو آپ کو نشریات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے آپ پر شر نہ نازل ہو جائے اور اس شر کے اندر لوگ مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شر جو ہے جو آسمان سے نازل ہوگا یہ فیافی تک پہنچ جائے گا۔ یہ السماء اور فیافی یہ عربی کے دو لفظ ہیں۔ عربی لغت کو اگر پڑھا جائے تو السماء سے مراد ہے جو انسان سے، السماء سے مراد یہ آسمان نہیں ہے بلکہ السماء سے مراد ہے یہ انسان کے اوپر کوئی بھی چیز ہو جائے وہ السماء کے اندر آ جائے گی۔ اور فیافی یہ عرب کی وہ جگہ جو بالکل بنجر بے آباد ہے،
جس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا ہوں وہاں پہ انہوں نے ایک ٹائٹل بھی لگایا ہوا ہے فیافی کو سمجھانے کے لیے۔ عرب کا ایک کھلا ریگستان اور بنجر زمین ہے، وہاں پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے آگے ان لوگوں نے ڈش رکھی ہوئی ہے جس کے ذریعے چینلز کی برمار ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ سیٹلائٹ چینلز ان کی برمار ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں آپ میڈیا پہ ہم سب چل رہے ہیں، میڈیا والے یہ کہتے ہیں ہمارا نظریہ ہی وہ بن جاتا ہے، ہماری بات ہی وہ بن جاتی ہے، ہماری محو گفتگو ہی انہی کی بات ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں میں سے ایک قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ فتنے کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، انہی فتنوں کے اندر یہ سیٹلائٹس کا بھی ایک فتنہ ہے جو آج ایک تعداد کے مطابق 13,000 چینل اس شعاؤں کے اندر گھوم رہے ہیں اور جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے موبائلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنے زیادہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ جو جھگیاں لگانے والے ہمارے پاس آتے ہیں یا غریب آپ گھروں کو دیکھ لیں، ان کے گھروں کے اوپر کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو چھت کے اوپر ڈش ضرور پڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کا فرمان برحق ہے کہ قرب قیامت اس طرح کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں، یعنی کہ ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا اور قیامت یہ 2 انگلیاں ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اس وقت قیامت قریب ہو جائے گی، وہ برحق اور سچ ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہم نے علامات پڑھی ہیں وہ تقریباً ہماری دنیا کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سامنے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس اخروی زندگی کے لیے، ہمیں تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کم از کم ہمارے پاس اتنے نیک اعمال تو ہونا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو کر ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا کے اللہ تعالی ہمیں جنت کا مہمان بنا دے۔ 9ویں علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کے 2 لشکروں کے درمیان یا مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب 2 بڑے گروہوں کے درمیان آپس کے اندر جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث کی شرح کے اندر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ 36 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مابین جو جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی ہے یہ مکمل ہو چکی ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 2 گروہوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی نہیں ہوگی اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا قتل بھی ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ساتھی تھے، انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ جو معاملہ پیش آیا جنگ صفین کا، اس معاملے کے اندر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی موقف اختیار کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں آ جائے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے، یا کوئی لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں آ جائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقف میں اپنے آپ کو کمزور کر لیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر، یہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کوئی بات ہوئی تھی اور اسی بات پر ہی صحابہ اکرام کے مابین یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کسی قسم کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ گفتگو کریں گے تو اس سے مزید فتنے پڑیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں مرزا انجینئر نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اہل سنہ جو عقیدہ اپنے آپ کا مضبوط رکھتے ہیں وہ بھی اس کی طرف جا کے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین و محدثین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اگر آپ ایک طرف ہوں گے تو آپ کے ایمان کمزور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام سے ایمان ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ صحابہ اکرام کے بارے میں پیش آ جائے گا تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی گفتگو سے بچنا چاہیے جن میں اسحاق جھالوی، غامدی اور مرزا انجینئر جیسے فتنے موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ، ایسے ملا، ایسے مولوی آئیں گے جو تھوڑی سی دنیا کی قیمت کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے اللہ کے دین کو فروخت کر دیں گے، اللہ کے دین کو بیچ دیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں
بچا کے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی برحق اور سچ ہو چکی ہے کہ آپ نے فرمایا دو گروہوں کے درمیان اس وقت جب تک لڑائی نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہمارے پاس آئیں یا ہمارے قرب و جوار یا ہمارے معاشرے کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔